میں بہت شکر گزار ہوں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جنہوں نے آج مجھے دعوت کی اس موقع پہ آنے کی اور آپ سب سے بات چیت کرنے کی، اور بہت خوشی مجھے محسوس ہوئی جب مجھے معلوم ہوا کہ ایک پورا پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے مینسٹرل ہائیجین مینجمنٹ پہ، اور وہ بھی صوبے کی سطح پہ خیبر پختونخوا پہ۔ اور اس میں جب مجھے عمران اللہ صاحب نے بتایا کہ اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز، ادارے، محکمے، جتنے بھی پارٹنر آرگنائزیشنز ہیں، گورنمنٹ کی جتنی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ڈیلنگ خواتین کے حوالے سے، تو اس میں شامل ہوں گے، کچھ اساتذہ ہوں گے، کچھ خواتین ہوں گی کمیونٹی سے، اور سب سے بڑی بات کہ کچھ مرد حضرات بھی ہوں گے۔ تو بہت خوشی ہوئی آپ سب کو یہاں پہ دیکھ کے، اور اگر میں یہاں پہ آڈینس میں دیکھتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ جانے پہچانے چہرے نظر آ رہے ہیں، کچھ ڈپارٹمنٹ سے ہیں اور کچھ آرگنائزیشن سے ہیں جو کہ پشاور میں کام کر رہی ہیں، اور کچھ اسلام آباد کے بھی یہاں پہ ساتھی موجود ہیں۔ تو ایک تو شکریہ واٹسن سیل کا ایک اس پروگرام کو منعقد کرنا، اور جیسا کہ ڈاکٹر وصف نے بتایا کہ 3 سال پہلے جب ہم یہاں پہ آئے اور ہم نے کہا کہ یہاں پہ MHF کا ایک ورکنگ گروپ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ نیشنل سطح پہ ایک ورکنگ گروپ منعقد کیا گیا ہے جس کو کوئی میرے خیال میں 4-5 سال کا دورانیہ ہو گیا ہے، اور اس میں کوشش یہی تھی کہ جتنے ادارے اس ٹاپک پہ تھیم پہ کام کر رہے ہیں ان کو اکٹھے مل کے بیٹھنا چاہیے، آپس میں اپنی سینرجیز اور اپنی جتنی بھی اسٹرینتھس ہیں ان کو اکٹھا کریں، کیونکہ یہ ایک اتنا پرائرٹی والا ٹاپک نہیں ہے۔ باقی ایشوز پہ پھر بھی بات کی جاتی ہے، اور یہ جو مینسٹرل ہائیجین کا جیسے سید رحمان صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک سائلنس بریک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پرائرٹی پہ لانے کی ضرورت ہے، تو یہ جدوجہد پچھلے 5 سال میں شروع ہو گئی تھی۔ اور یہ کیسے شروع ہوئی؟ کیونکہ جب ہم نے MDGs کو اچیو کیا تھا اور دیکھا یہ کیا تھا کہ ہم سینیٹیشن کی اور ہائیجین کی جب بات کرتے ہیں اس میں ہم اگر خواتین اور بچیوں کا جو ہائیجین کے ساتھ ریلیٹڈ رول ہے اس کو اگنور کرتے ہیں تو ہم اپنے جو آؤٹ کمز چاہ رہے ہیں وہ اچیو نہیں کر سکتے۔ اور جب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو جب آئے ہیں 2 سال کے دورانیے میں، اس میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارا 6.2 ہے جو سینیٹیشن اور ہائیجین کی طرف بات کر رہا ہے، اور وہ خاص طور پہ کہہ رہا ہے کہ بچیوں اور خواتین کی جو نیڈس ہیں، ضروریات ہیں ہائیجین کے حوالے سے، سینیٹیشن کے حوالے سے، اس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور جبکہ یہ گول ہر عالمی سطح پہ ڈال دیا گیا اور پاکستان نے اس کو انڈورس کیا ہے، تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے 3-4 سال میں اس موضوع پہ بات کی جا رہی ہے، اور آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جب گورنمنٹ نے اس پہ بات کی تو کوئی جھجک نہیں تھی۔ 5 سال پہلے ایسا نہیں تھا جیسا کہ انہوں نے آپ کو بتایا، اور ابھی بھی کچھ صوبے ہیں ہمارے ہاں جس پہ ابھی اس طرح کا ابھی کانفیڈنس اس ایشو پہ نہیں آیا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی مہم ہے، اس کو ہم جو کلیبریٹو بیہیویئر ہے، یہ وہ رویہ جو ہمیں کلیبریشن کی طرف لے کے جاتا ہے، اس پہ ہمیں فوکس اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوکل گورنمنٹ اس کا چیئر ہے، اس کا مطلب قطعاً یہی نہیں ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بیک سیٹ لے لے۔ ان کو آپس میں ایکشن پلانز بنانے پڑیں گے، ان کو ایکٹیویٹیز بنانی پڑیں گی، کلیبریشنز کرنی پڑیں گی جو کہ آپ کی ایکٹیویٹیز اور بجٹ پہ ریفلیکٹ کرنی چاہیے۔ تو کلیبریٹو بیہیویئر جب تک ہمیں نہیں ہوگا جس میں ہمیں کلیبریشن کرنا ہے، اور ایک اینچ کی مسجد نہیں بنانی، تو ایک تو ہمیں اس چیز پہ جانا ہوگا۔ اور اسی طرح ہمارے جو مدد کرنے کے جو ادارے ہیں، یونیسیف ہے، IRC ہے، بہت سارے اور میں ادارے یہاں پہ نام نہیں لے سکتی، واٹر ایڈ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سہیل وہ اس پہ دیکھ رہے ہیں، اور پھر آپ کی لوکل آرگنائزیشنز ہیں، SRSP ہے، FONDAFOR ہے، IRSP ہے، اور بہت سارے ادھر ہیں، تو میں اب ساروں کے یہاں پہ نام نہیں لوں گی، لیکن ہر ایک کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ اور جب تک جوائنٹ ایکشن پلان نہیں بنایا جائے گا، سب کو اکٹھے بیٹھ کے، اور اس کی سالانہ ٹریکنگ نہیں کی جائے گی، اور اس کی ہر 2-3 مہینے پروگرس نہیں دیکھی جائے گی، تو پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تو ہمیں اس چیز کی بنیاد ڈالنی چاہیے۔
عبداللہ صاحب، اس چیز کی بنیاد ڈالنی چاہیے کہ ساروں کو مشترکہ طور پہ اور دیکھا جائے کہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے، لیو نو ون بیہائنڈ، جو ایک SDG کا سلوگن ہے کہ کوشش یہ کریں کہ ہر گھر تک پہنچیں، ہر گاؤں تک پہنچیں، بستی تک پہنچیں، اینڈ لیو نو ون بیہائنڈ. کوئی اپنی جینڈر کی وجہ سے یا اپنی کاسٹ کی وجہ سے یا اپنی غربت کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے پیچھے نہ رہ جائے. تو ہمیں یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طرح کی اسٹریٹجیز بنانی ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں. اور جہاں پہ ہمیں یوتھ کو انگیج کرنا ہے، آپ نے اپنی ڈاکٹر بسط نے بھی اس پہ بات کی اور سید رحمان صاحب نے بھی بات کی کہ یوتھ کا ایک بہت بڑا کردار ہے. تو ہمیں کیسے یونیورسٹیز اور کالجز میں بچیوں کو اس کا ایک ایمبیسڈر بنانا ہے، ایک ایکٹیوسٹ بنانا ہے. اس پہ ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ جب اپنا ایکشن پلان، ورک پلان بنائیں، اس پہ آپ دیکھیں. پھر پارلیمنٹیرینس کو کیسے انگیج کرنا ہے اور پارلیمنٹیرینس نے آپ کے کون کون سے ایشوز کو لے کے اپنی پروونشل اسمبلی پہ آواز اٹھانی ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ لوکل گورنمنٹ نے آج جو چیف گیسٹ بلائی ہیں وہ ایک بڑی نوٹیبل ہماری پارلیمنٹیرین ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کی سمیرا شاہ صاحبہ آن ہیلتھ جو ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ جو اگلے دنوں میں آپ لوگ جو ایکشن پلاننگ کرتے ہیں ان کے تھرو جو چیزیں آپ کو پالیسی لیول پہ چاہیے وہ ان تک پہنچائی جائیں. پارلیمنٹیرینس میں آپ کو جیسے لوکل گورنمنٹ ہے، باقی جتنے بھی ریلیونٹ پارلیمنٹیرینس ہیں ان کو اس چیز پہ آگاہی دیں. اور جب پروڈکٹ کی بات آتی ہے تو میرے خیال میں ہم جب مینجمنٹ آف مینسٹرل ہائیجین کی بات کرتے ہیں تو ان دیہاتوں، ان علاقوں، ان بچیوں، ان خواتین کا ہمیں سوچنا چاہیے جن پر اس طرح کی جو فیسلٹیز ہیں وہ مہیا نہیں ہیں. تو آیا کہ ہمیں اپنی سرکار سے یہ بھی ماننا چاہیے کہ کیا سبسڈی دی جائے، اس کا جو سینیٹری پروڈکٹس ہیں ان کو سبسڈائز کیا جائے، لو کاسٹ کیا جائے تاکہ ہر گھر اس کو آسانی سے لے سکے. اور گھر کی سطح پہ بھی جو آپ ہوم بیس بھی بناتے ہیں سینیٹری پروڈکٹس اس پہ بات کی جائے. اور باقی تو آف کورس اس کی اویئرنیس، صفائی، سارا اس پہ تو بات کی ہے. ایک ہم نے پچھلے سال کانفرنس اس میں کی تھی MHM پہ اکتوبر میں 2018 پہ، اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی تھی اس میں دیکھ کے کہ بہت ساری صوبوں نے آ کے اپنے ایکشن پلانس کی بات کی تھی اور ہم کیسے رول آؤٹ کریں گے. تو ہم میرے خیال میں اب ٹائم آ گیا کہ دیکھا جائے کہ جو پچھلے اکتوبر میں جو پرومسز کی تھی کیا وہ کس حد تک اس پہ کام شروع ہوا ہے، اور اگر نہیں ہوا ہے تو کس قسم کی ایشوز ہیں، دقتیں ہیں، بوٹلنیکس ہیں جس پہ ہمیں ان چیز پہ اکٹھے آ کے بات کی ہے کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو خواتین اور بچیوں کے ایشوز کو اپنے PC1s میں، اپنے پلانس میں، جتنے کی ان کی ایکٹیویٹیز ڈسٹرکٹ سطح پہ جا رہی ہیں، اور پالیسیز میں جب تک ہم بجٹس کی بات نہیں کریں گے اور اس کی کریں گے تو ہمارا جو ہے یہ ٹارگیٹ رہ جاتا ہے. اور جو ہمارے سینئر ٹرینرز ٹرین ہوئے ہیں یہاں پہ اور جنہوں نے 150 ٹرینرز ٹرین کیے ہیں MHM پہ، ان کو ہمیں مزید اور اس کو پھیلانے کی جو ضرورت ہے وہ ہمارے ایکشن پلان میں آئے گا. اور جو سب سے ویک ایریا ہے جو میں آج اس موقع پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی وہ انفارمیشن شیئرنگ کا ہے. ہم گوگل پہ موڈ ناچا، اس کا ناچ کس نے دیکھا؟ جب تک آپ اس اپنے ایکشنز کو ڈاکیومنٹ نہیں کریں گے، اس کو لکھیں گے نہیں، اس کو شیئر اپنے صوبے میں، اپنے اضلاع میں، باقی ڈپارٹمنٹس میں، بلکہ باقی بھی اور پھر ریجنل ساؤتھ ایشیا کی سطح پہ بھی اور پھر گلوبل سطح پہ بھی چیزوں کو ہمارے جو بھی سکسیسز ہیں ان کا کریں کہ جی آپ نے یہ کمٹ کیا تھا، ہمارا یہ رول ہے تو آپ اس پہ کہاں. تو جب تک ہم ایک اکاؤنٹیبلٹی میکنزم جو کہ میوچول نہیں ہوگا اس کو جب تک ہم ٹریگر نہیں کریں گے تو ہم بس ایکشنز لکھ دیں گے اور شاید اس پہ پروگریس نہ بھی کریں تو ہم جواب نہیں دیں گے. تو آپ سب کا بہت شکریہ. مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی کہ آج آپ لوگ سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور جتنے حضرات اس اور خواتین اس ہال میں موجود ہیں، آپ سب ایک چیمپئن ہیں اس ایشو آف MHM پہ. آپ سب کا ایک بہت بڑا کردار ہے اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں آپ لوگ جو ہیں اپنے اپنے ایریاز، ڈپارٹمنٹس، آرگنائزیشنز، انسٹیٹیوشنز میں ایک بڑا لیڈنگ رول ادا کریں گے. اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنے سے جتنے
लोगों तक आपकी पहुंच हो, आप ये मैसेज पहुंचाएं और मेक श्योर कि नो वन इज़ लेफ्ट बिहाइंड, और आइडेंटिफाई करें ऐसे लोग जो हम समझते हैं कि कुछ हमारे जैसे फाटा के एरियाज़ हैं, बाकी फाटन के एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारी पहुंच और रसाई नहीं है, हम उन तक भी पहुँचें। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, और हम जो बाकी तकरीर है उसको इमरान साहब